عزیزان ملت، دینی ایمانی ملی بھائی و بزرگوں، انسانی زندگی میں کبھی نشیب و فراز ہے، کبھی چین ہے تو کبھی سکون ہے، کبھی مصیبت ہے تو کبھی آرام ہے۔ اس فانی دنیا میں انسانی زندگی کی چند ساعتیں عیش و عشرت سے لبریز ہوتی ہیں، تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب انسان مصائب و آلام، تکلیف و مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنی زندگی کو اسی نہج پر گزارتے ہوئے کبھی آرام راحت تو کبھی پریشانی مصیبت آفات اور بلائیں اور آزمائشیں، اسی دو پہیے کے طرز پر زندگی گزارتے ہوئے انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور آخرت کی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں پر بلائیں کیوں لاتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ بندے پر حالات کیوں آتے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں تو ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ملتا ہے، صفاتی نام، اور وہ نام ہے حکیم کا۔ یعنی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے حکیم ہونا، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا جو فعل ہوتا ہے ہر فعل وہ حکمت سے بھرپور ہوگا، حکیم کا فعل حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اور اللہ چونکہ حکیم ہے، حکمت اللہ کی صفت ہے، اللہ کے حکیم ہونے کے باوجود اللہ اپنے بندوں پر مصیبتیں ڈالتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پریشانی میں بھی، اس مصیبت میں بھی، اس بلا میں بھی، اس آزمائش میں بھی، اس آفت میں بھی، اس تنگدستی میں بھی، اس تحت سالی میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلہ لینے میں اللہ کا حکیمانہ اور دانشمندانہ امور داخل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اپنے اس حکمت والے فیصلے کی بنیاد پر اللہ انسان کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے یوں ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ میرا اللہ کا فرمان ہے، ام حسبتم، کہ لوگو کیا تمہارا گمان، تمہارا خیال، تمہارا نظریہ یہ ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تمہیں وہ مصیبتیں نہیں آئی،
तुम्हारी जिंदगी में वो परेशानियां नहीं आई जो परेशानियां और जो मुसीबतें लम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले लोगों की जिंदगियों में आई है। क्या तुम जन्नत में जाना इतना आसान समझते हो? जन्नत की नियामतों का हासिल करना इतना आसान समझते हो? जन्नत की ऐश और इशरत का हासिल करना इतना आसान समझते हो कि तुम अपनी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी को ऐश के साथ गुजार कर अल्लाह की जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओ? अल्लाह फरमाते नहीं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा। क्या परेशानी आई उन लोगों को? मस्सतहुमुल बअसा, तंगदस्ती के वो शिकार हुए, वद्दर्रा, मुसीबतें उन पर आई, तकलीफें उन पर आई, नुकसान उनको उठाना पड़ा, और वो ज़ुल्ज़िलू, और वो उनके पैर उखड़ गए, वो मुतज़लज़ल हो गए अपनी जगह से। ये परेशानियां उन पर आई, और परेशानियां इतनी आई, इतनी आई, इतनी परेशानियां आई कि वहां के जो मोमिन बंदे थे, अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे, अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, वो और अल्लाह का रसूल जिन पर शरीयत का नुज़ूल हो रहा था, जिन पर अल्लाह का अहकाम नाजिल होता था, वो ईमान वाले बंदे भी और अल्लाह का रसूल भी ये पुकार उठे, अब अल्लाह की मदद आएगी। हम इतनी परेशानी में मुब्तला हैं, हमारी जिंदगी में ये हालात हैं, हम परेशानियों के दलदल में फंस चुके हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी? मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, के लोगों, ऐ ईमान वाले बंदो, याद रखो अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत जल्द अल्लाह की मदद आने वाली है। तो मालूम यह हुआ इस इंसान को जन्नत के हुसूल के लिए और इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी में परेशानियों को, तकलीफों को, मुसीबतों को और राहत को, आराम को, सुकून को, इत्मीनान को और चैन को, इन दोनों चीजों के अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी में लाजिम और मलजूम कर दिया है। अगर इंसान की जिंदगी में आज हम खुश हैं तो कल हम पर हालात आएंगे, अगर आज हम परेशानियों के शिकार हैं, हम मुसीबत में मुब्तला हैं, तो कल हम पर आसानियां आएंगी। कुरान करीम साफ ऐलान करता है, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर परेशानी के बाद आसानी है, हर आसानी के बाद परेशानी है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि लोगों, जब तुम्हें मुसीबत परेशान करे, इज़्तदा बलवा, जब तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आए और तुम हालात के तेज और तुन आंधियों में मुब्तला हो जाओ और सैलाब में बहने लगो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें क्या करना चाहिए? इस आयत में गौर किया करो, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर परेशानी के बाद आसानी है, हर आसानी के बाद परेशानी है। तो ये अल्लाह का एक निजाम है। और अल्लाह ने कुरान करीम में ऐलान किया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजुइ वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत्थमरात, के लोगों, हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे? बिशैइन मिनल खौफ, खौफ देकर, वनक्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी करके, तंगदस्ती देकर, हालात में मुब्तला करके हम तुम्हें आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, और फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ नबी जी, आप इन सब्र करने वालों को जो इन हालात में रहकर सब्र पर जमे रहेंगे और अल्लाह पर यकीन रखेंगे और सब्र के साथ जिंदगी गुजारेंगे, आप इनको जन्नत की बशारत सुना दीजिए। तब अल्लाह ने फरमाया है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, कि जन्नत में दाखिल होना, जन्नत का मिलना इतना आसान काम नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि हमारी जिंदगी में परेशानियां और मुसीबतें आएंगी, ये तय है, लेकिन इन परेशानियों और मुसीबतों के
بسا اوقات کبھی ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ان زندگی میں پریشانی اور مصیبت تنگدستی کے آنے کے ظاہری اسباب اور ظاہری وجوہات بھی ہیں۔ قرآنی ان آیات کی روشنی میں ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں پریشانی اور مصیبتوں کے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور یہ قرآن اس پر گواہ ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، مخلص بندہ، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آزماتا ہے پریشانیاں دے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائشیں کن لوگوں پر آئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئی ہے اللہ کے نبیوں کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، اور پھر انبیاء سے جو قریب رہے ہیں اور انبیاء کے مشن پر جو رہے ہیں، انبیاء کے طریقے پر جو رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر پریشانیاں ڈالتا ہے۔ تو ایک وجہ ہے دنیا میں حالات کے آنے کا اللہ کا بندوں کو آزمانا اور اللہ کی بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا۔ دوسری وجہ، اللہ رب العزت والجلال کبھی بندوں کو پریشانیاں دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی اتنی کی ہے کہ اللہ اس کے اس گناہ کا بدلہ دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں جو نافرمانی کرتا ہے، دنیا میں جو اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کے بوجھ کو اس پر ہلکا کرنے کے لیے دنیا میں پریشانیاں دیتا ہے، اس پر مصیبتیں آتی۔ تیسری وجہ دنیا میں مصیبت اور پریشانیاں اور حالات آنے کے یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو پریشانیوں میں، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، نیک بندوں کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں میں اس کو یہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ اپنی اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے کر ان نیک بندوں کے درجات کو اور مقام کو بلند کرتا ہے، چونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے وہ مقام اور وہ درجہ متعین کیا ہے جس درجے تک بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے ذریعے اس انسان کو، اس متقی اور پرہیزگار نیک اور سارے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ چوتھی وجہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اس گناہ کا وبال مصیبت کی شکل میں اس پر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، نافرمان بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ پر متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بندہ مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، حالات کا شکار ہوگا تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب خود میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اور مسلمانوں کی زندگی میں جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور جب حالات آتے ہیں
تو انسان کا ایمان اور انسان کا اندر کا ضمیر اس کو اس بات پر متنبہ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، علاج نہیں ملتا، حکیموں کے پاس جاتا ہے، علاج نہیں ملتا، تو آخر میں اس کے ذہن پر آتا ہے یار کسی مولانا صاحب سے ملنا چاہیے، کسی امام صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان کو بتایا جائے کہ مفتی صاحب میری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی بندے کو حالات میں مبتلا کرتا ہے اس بنیاد پر کہ بندہ ان گناہ کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے میری طرف رجوع کرے، اور بندہ کرتا ہے رجوع اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کبھی مسجد میں آتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی مولانا سے ملتا ہے، کبھی کسی تعویذ گنڈے والے سے بھی ملتا ہے. یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے کہ میرے بندے بس ہو گیا، بہت عیش کر لی دنیا میں، اب ختم کرو اپنی زندگی کو، اب آؤ میری طرف. اور پانچویں وجہ اس دنیا میں پریشانیاں اور مصیبتوں کے آنے کی جو پانچویں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے، انسانوں کے جو اعمال ہیں فسق و فجور والے، گناہ والے، ان گناہ گاروں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا میں پریشانیاں اور حالات آتی ہیں. اس لیے حضرت سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 5 اعمال میں مرتکب ہوں گی، جب ان 5 اعمال میں مبتلا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ حالات آئیں گے، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری امت ان اعمال میں مبتلا نہ ہو. ان 5 اعمال میں سے پہلے نمبر پر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قوم میں، امت میں اعلانیہ طور پر بے حیائی ہوگی، کھلا بے حیائی ہوگی، اور بے حیائی کو فروغ دیا جانے لگے گا ماڈرن زمانے کے نام پر اور ترقی یافتہ زمانے کے نام پر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت میں ایسی بیماری، طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیں گی جس کو انہوں نے، ان کے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی. جن بیماریوں کا نام ہم نے نہیں سنا، ہمارے آبا و اجداد نے نہیں سنا، وہ بیماریاں آئی نہیں آئی؟ کورونا آئے نا، کورونا کی بیماری آئی نہیں، کون جانتا تھا اس کو؟ ہمارے آبا و اجداد نے سنا تھا اس بیماری کا نام. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بے حیائی اعلانیہ ہوگی اور کھلے عام بے حیائی ہوگی تو قوم میں طاعون، وبا، آئس فلو بیماری کا نام پہلے سنا تھا آپ نے؟ ابھی جو کچھ دن کورونا کے بعد جو بیماری آئی آنکھ میں، یہ پریشانیاں شروع ہوئی، یہ بیماری اللہ کے نبی نے فرمایا طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لے گی جو نہ انہوں نے اور نہ ان کے آبا اجداد نے نام سنا ہو. اور ایسا ہوا. کیسی بے حیائی ہے، کھلے عام کتنی بے حیائی ہو رہی ہے آپ خود دیکھیے. بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر اور ماڈرن زمانے کے نام پر کتنی بے حیائی ہے. خیر میں کسی جمعے کو اس کو اپنا ٹاپک بناؤں گا. دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم میں، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بارش سے محروم کر دیں گے، اور اگر جانور نہ ہو تو ایک بوند پانی نہ برسے زمین پر. یہ جو بارشیں ہوتی ہے نا اور پانی جو برس رہا ہے، اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہے نا ان کی راحت کے لیے، ان کو آرام دینے کے لیے. ورنہ انسانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ اس انسان کو بارش اور پانی سے محروم کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم میں ناپ تول کی کمی ہوگی، جب امت میں ناپ تول کرنے کی بیماری پھیلے گی، اب معاشرے کو اٹھا کر دیکھیے یہ بیماری ہے یا نہیں، یہ وبا ہے یا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا
جب امت میں ناپ تول کی بیماری شروع ہوگی اور لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ رب العزت والجلال امت کو قحط سالی میں، تنگدستی میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط فرمائے، امت کو تنگدستی میں اور قحط سالی میں اللہ مبتلا فرمائے۔ ناپ تول میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہم پر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امارا، چوتھی بیماری، جب امارا اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو ان پر مسلط کریں گے جو حکومت ان سے ان کی چیزیں چھین لے گی۔ اسلامی حکومت تھی نا، مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومت تھی وہ عیاشی میں آئے، ڈھول تماشے میں آئے۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ خود گواہ ہے، تاریخ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب یہ عیاشی میں مبتلا ہوئے تو ان سے تاج محل چھنا، ان سے لال قلعہ چھنا، اور ان کی جو قدیم تاریخی عمارتیں ہیں یہ کس کے قبضے میں؟ آپ کے قبضے میں، کسی مسلمان سوسائٹی کے قبضے میں، کسی مسلمان کمپنی کے قبضے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امارا اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو مسلط کریں گے جو حکومتیں ان سے ان کی چیزیں چھین لیں گی۔ پانچویں بیماری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ یہ امت اور قوم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گی تو اللہ تعالیٰ قوم کو باہمی خانہ جنگی میں مبتلا فرمائیں گے۔ خانہ جنگی، گھریلو جھگڑے۔ کون شخص ہے جو یہ دعویٰ کر لے چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو کہ میں گھر کے جھگڑے سے پاک صاف ہوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گھر کے جھگڑے سے پاک صاف ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کی کتاب اور سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باہمی بارڈر کی بات نہیں، تمہیں مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی بلکہ تم اپنے گھر کے جھگڑے سے پریشان ہو جاؤ گے، گھریلو جھگڑوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کر دے۔ اب بتاؤ یہ 5 وجہ جو اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ 5 وجہ اس وقت فٹ ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ بتاؤ، یہ ساری وجہ پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ چیزیں آئیں گی امت میں تو اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک و برباد فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی نے پناہ چاہی